الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نے بدایت النحو شروع کیا تھا، آج ہم انشاءاللہ عز وجل بدایت النحو سے لفظ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ لفظ کسے کہتے ہیں، لفظ کی تعریف کیا ہے، اس کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ لفظ، موضوع، مہمل۔ پہلے آپ یہ جان لیں کہ لفظ کا لغوی معنی، لغت میں لفظ کہتے ہیں پھینکنے کو، کیونکہ انسان جو بولتا ہے اسے اپنی زبان سے اپنے منہ سے گویا کہ پھینکتا ہے، اسی وجہ سے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں لفظ سے مراد کیا ہے؟ نحویوں کے نزدیک لفظ کسے کہتے ہیں؟ مصنف بیان کر رہے ہیں، جو بات آدمی کے منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ جو بھی بات آدمی کے منہ سے نکلتی ہے، چاہے اس کا کوئی معنی ہو یا معنی نہ ہو، جو بات آدمی کے منہ سے نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ آدمی کے منہ سے نکلی تو اسے لفظ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ جو بات انسان کے آدمی کے منہ سے نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک موضوع، نمبر دو مہمل۔ موضوع کا ایک دوسرا نام بھی ہے، موضوع کو مستعمل بھی کہتے ہیں۔ اگر کہیں موضوع کی جگہ مستعمل لکھا ہو تو آپ گھبرائیں نہیں، موضوع سے مراد جو، مستعمل سے مراد بھی وہی۔ اب موضوع کسے کہتے ہیں اور مہمل کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف اختصاراً بیان کر رہے ہیں۔ موضوع معنی دار لفظ کو کہتے ہیں، جس لفظ کا کوئی معنی ہو، یعنی جو لفظ کسی معنی پر دلالت کرے اسے موضوع کہتے ہیں۔ موضوع کا معنی ہوا ہے جس کو وضع کیا گیا ہو، تو کیونکہ جس لفظ کا معنی ہوتا ہے اسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے، اس لیے اسے موضوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لفظ کسی معنی پر دلالت کرے یعنی معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں۔ اسی کا دوسرا نام مستعمل بھی ہے، ٹھیک ہے، مستعمل۔ اور مہمل بے معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں، با معنی لفظ کو، معنی دار لفظ کو، اور مہمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ جس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا تو اسے مہمل کہتے ہیں۔ جیسے پانی وانی میں پانی معنی دار لفظ ہے اور وانی بے معنی، تو پانی موضوع ہے اور وانی مہمل۔ کیونکہ پانی وانی، جب ہم بولتے ہیں پانی وانی لاؤ تو پانی سے تو ایک معنی سمجھ میں آتا ہے، یعنی وہ چیز لاؤ جسے پیتے ہیں، پینے کی ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، لیکن وانی کا کوئی معنی نہیں ہے، وانی کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا، تو معلوم ہوا کہ پانی معنی دار لفظ ہے تو یہ موضوع ہوا، اور وانی کیونکہ معنی دار لفظ نہیں ہے، اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے یہ مہمل ہے۔ اب یہاں پہ جو لکھے ہیں معرب کی دو نوعیں ہیں، یہاں سے لے کر کے آخر تک یعنی تاکید سے خالی ہو، یہ یہاں پہ زائد عبارت ہے، یہ بات یہاں کی نہیں ہے، یہی بات انشاءاللہ مصنف آگے بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی پڑھ لیں کہ معرب کی دو نوعیں ہیں، اس میں متمکن اور وہ فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ دراصل وہ آگے بیان کریں گے معرب اور مبنی کے تعلق سے۔ معرب کسے کہیں گے کہ جس کا آخر عامل کے آنے کی وجہ سے بدل جائے، مختلف عامل کے آنے کی وجہ سے جس کا آخر بدلے اسے معرب کہتے ہیں، اور مختلف عامل کے آنے کی وجہ سے جس کا آخر نہ بدلے اسے مبنی کہتے ہیں۔ اب معرب کی دو نوعیں ہیں، اس میں متمکن اور وہ فعل مضارع جو نون جمع اور نون تاکید سے خالی ہو، یہ سب معرب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ تفصیل سے آگے آپ پڑھیں گے۔ خیر، اسے یاد رکھیں تو یاد کرنا ہو تو کر لیجئے، ورنہ جب سبق میں آگے اسے بیان کیا جائے گا تو وہاں اسے یاد کر لیجئے گا۔
خیر، اب بیان کر رہے ہیں، اولاً تو لفظ کی تعریف بیان کیے، لفظ کی تعریف بیان کرنے کے بعد لفظ کی دو قسم موضوع اور مہمل کو بیان کیے۔ اب لفظ موضوع کی قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اولاً لفظ کی دو قسم موضوع مہمل، پھر موضوع کی دو قسم مفرد مرکب۔ اب مفرد کسے کہتے ہیں؟ مصنف بیان کر رہے ہیں، مفرد اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو چند لفظوں سے مل کر نہ بنا ہو، جو لفظ چند لفظوں سے مل کر نہ بنا ہو، یعنی اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ جیسے کتاب، قلم، دوات۔ کتاب اکیلا لفظ ہے، کسی دوسرے لفظ سے مل کر نہیں بنا تو یہ مفرد ہوا۔ اس طرح قلم ہے، دوات ہے، کیونکہ یہ دوسرے الفاظ سے مل کر نہیں بنے ہیں بلکہ اکیلا ہر ایک اکیلے موضوع لفظ ہیں، اس لیے یہ مفرد کہلائیں گے۔ مفرد ہی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ اگر کہیں کلمہ لکھا ہو تو اس سے مراد بھی وہی اکیلا موضوع لفظ ہے۔ کلمہ اور مفرد ان دونوں سے کوئی الگ الگ چیز مراد نہیں ہے، مفرد سے جو مراد، کلمے سے وہی مراد۔ اب بیان کر رہے ہیں، اور مرکب اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو چند لفظوں سے مل کر بنا ہو۔ اولاً تو لفظ بیان کیے، لفظ کی دو قسم بیان کیے، موضوع مہمل، پھر موضوع کی دو قسم بیان کیے، مفرد مرکب۔ پہلی قسم مفرد کسے کہتے ہیں اسے بیان کر دیے اور بتایا کہ مفرد ہی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اب دوسری قسم لفظ موضوع کی دوسری قسم مرکب کو بیان کر رہے ہیں، اور مرکب اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو چند لفظوں سے مل کر بنا ہو۔ جو لفظ چند موضوع الفاظ سے مل کر بنا ہو اسے مرکب کہتے ہیں۔ جیسے رب السماواتی۔ رب السماواتی مرکب ہے کیونکہ رب ایک لفظ ہے، السماوات ایک لفظ ہے، تو گویا کہ یہ دو لفظ سے مل کر بنا ہے اور دونوں لفظ موضوع ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ مرکب کہلائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو ایک سے زائد موضوع الفاظ کا مجموعہ ہو اسے مرکب کہیں گے۔ اگر بہت سارے مہمل الفاظ جمع ہو جائیں تو اسے مرکب نہیں کہیں گے، کیونکہ مرکب یہ موضوع لفظ کی قسم ہے۔ اگر بہت سارے مہمل لفظ ایک ساتھ جمع ہو جائیں، چند مہمل لفظ مل کر کے کسی چند مہمل لفظ کا مجموعہ، وہ بھی لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسے ہم مرکب نہیں کہیں گے، کیونکہ مرکب جو ہے یہ موضوع لفظ کی قسم ہے۔ اگر ایک سے زائد موضوع الفاظ مل کے کوئی لفظ بنا ہوگا تو اسے پھر کہیں گے کہ یہ مرکب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو بیان کیے کہ مرکب اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو چند لفظوں سے مل کر بنا ہو، یعنی چند موضوع لفظوں سے مل کر بنا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے رب السماواتی، رب کا بھی معنی ہے، السماوات کا بھی معنی ہے، تو یہ دونوں موضوع لفظ ہیں، تو ان دونوں سے مل کر جو بنا رب السماوات یہ مرکب ہے۔ اس طرح رجل مؤمن، یہ بھی مرکب ہے، رجل ایک لفظ ہے اور مؤمن ایک لفظ ہے، دونوں موضوع لفظ ہیں، تو یہ بھی مرکب ہوا، ٹھیک ہے۔ یعنی مرکب کی کئی اقسام ہیں، تو یہ مثال دے کر کے ہر ایک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ غفور، یہ بھی مرکب ہے، اللہ غفور، صدق اللہ، یہ بھی مرکب ہے، اور یقلب اللہ، یقلب اللہ، یہ بھی مرکب ہے۔ فرق اتنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے رب السماوات، یہ مرکب ناقص ہے۔ مرکب ناقص کیا ہے؟ خیر اگر آگے مسلم سے بیان کیا تو اچھی بات، ورنہ ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اتنا یاد رکھیں کہ مرکب کی بھی آگے تقسیم کی جاتی ہے۔ اولاً مرکب کی دو قسم کی جاتی ہے، مرکب ناقص، مرکب تام۔ مرکب ناقص کی پھر کئی اقسام کی جاتی ہے، مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔ مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل نہ ہو، جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے اسے مرکب ناقص کہتے ہیں، اور جس مرکب سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ تو مرکب ناقص کی پھر تقسیم کی جاتی ہے کہ مرکب ناقص کی ایک قسم ہے مرکب اضافی، ایک قسم ہے مرکب توصیفی، اور مرکب تام کی کئی قسم بیان کی جاتی ہے۔ مرکب تام کی ایک قسم ہے
جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے نا، یعنی جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ وغیرہ اس طرح اسی تقسیم آگے کی جاتی ہے۔ امید ہے کہ مصنف آگے بیان کریں گے۔ خیر، رب السماواتی یہ مرکب اضافی ہے، یعنی مرکب ناقص ہے، ٹھیک ہے، اور رب مضاف ہے، السماوات مضاف الیہ ہے۔ اگر یاد رہے تو اچھی بات، ورنہ ضروری نہیں کہ آپ اسے یاد رکھیں کہ کون مضاف ہے کون مضاف الیہ ہے۔ رجل مؤمن یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی یہ مرکب ناقص ہے۔ رجل یہ موصوف ہے، مومن اس کی صفت ہے، کیسا آدمی؟ مومن آدمی، مومن مرد۔ اللہ غفور اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ جملہ ہے یعنی مرکب تام ہے، کیونکہ اس سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ غفور ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ صدق اللہ، اللہ نے سچ کر دکھایا، اللہ نے سچ فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ بھی مرکب تام ہے۔ یقلب اللہ، اللہ پلٹتا ہے، یہ بھی مرکب تام ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔